بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حفاظتی تدابیر میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں۔ حفظ ما تقدم کے طور پر کوئی زہریلی چیز کا کھا جانا، کسی زہریلے جانور سے سامنا ہونا، چوٹ لگ جانا۔ آج آپ کی خدمت میں ایسی بات پیش کر رہا ہوں، اگر کسی کو کوئی چوٹ لگ جائے اور چوٹ ایسی کہ چوٹ لگنے سے خون نہ نکلے، وہ خون جسم کے اندر جم جاتا ہے، جلد پھٹتی نہیں، جلد کے اوپر زخم نہیں بنتا، ایک گہرا سا براؤن سا یا کالے رنگ کا خون جمع ہو جاتا ہے، دب لگ جاتی ہے، تو اس سے خون جمع ہو جاتا ہے، اور اگر اس کا مناسب علاج نہ کیا جائے تو پیپ پڑ جاتی ہے، جلد خراب ہو جاتی ہے، اور چوٹ لگنے کے ساتھ احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس جلد کو خود بخود پھاڑنا نہیں چاہیے، چاک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے آسان ٹوٹکے ہیں جس کی وجہ سے وہ خون جمع ہوا چل پڑے گا، جاری ہو جائے گا۔ اکثر لوگ جو مزدور قسم کے لوگ ہیں، لکڑی کا کام کرتے ہیں، اینٹ گارے پتھر وغیرہ کا کام کرتے ہیں، یا کوئی بھی فیکٹری کارخانے میں ہیوی ویٹ کوئی کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی چیز گر جاتی ہے، ہاتھ پہ لگ جاتی ہے، پاؤں پہ لگ جاتی ہے، ٹانگ یعنی جسم کے کسی بھی حصے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا زخم آ جائے، ایسی چوٹ ہو جس کے اندر سے خون نہ نکلے، وہ دب لگ جائے، خون جم جائے، کالا ہو جائے، براؤن ہو جائے، ڈارک براؤن ہو جائے ایسے، تو اس کے لیے پھر کیا کریں؟ سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ عمل جو میرا اپنا تجربہ شدہ بھی ہے اور اکثر ٹوٹکوں میں بھی آتا ہے، حکماء بھی بتاتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے نمک لے لیں، سالٹ، گرم پانی کر کے اس کے اندر ڈال دیں، 2-4 مٹھی، کلو 1.5 کلو پانی میں 2-4 مٹھی نمک ڈال دیں، صحیح کڑوا ہو جائے، اور پھر اس مقام معوف کو، چوٹ زدہ اس جسم کے حصے کو اس پانی کے اندر رکھا جائے، تو وہ جمع ہوا خون جاری ہو جاتا ہے، رگوں میں اس کی روانگی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ نہ کر سکیں تو پھر ہلدی، آٹا، اس کو لیپ بنا کے، ہلدی ڈال لیں، آٹے کو ڈال لیں، گرم پانی میں اس کے لیپ کر کے اوپر باندھ دیں، اور پھر اوپر گرم پٹی باندھ دیں، اس سے بھی وہ کیا ہو جاتا ہے، جمع ہوا خون کھل جاتا ہے۔ یا پھر ہلدی اور صابن کو ایک گاڑھا قوام سا بنا کے پر لیپ کر کے اس کو اوپر گرم کپڑا باندھ دے، تو اس سے بھی خون روانہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ غلطی ہرگز نہ کریں کہ اس کو دبا کر، اس کو چیرا دے کر، یا اس سے کوئی ایسی چیز مواد نکالا جائے، یہ زخم بن جاتا ہے اور پھر اس میں پی پڑ سے خرابی ہو جاتا ہے۔ پرانے حکماء کے پاس ایسے جب یہ جدید مشینری سائنسی ایجادات نہیں تھی، تو وہ اپنے حکمت و دانائی اور عقل مندی سے کیا کرتے تھے؟ ایک مشہور بات ہے اور واقعہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی کولے سے، اور اس کے رشتہ داروں نے، ماں باپ نے حکیم سے یہ شرط رکھی کہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر یہ ٹانگ اس کے درست ہو جائے، اپنی جگہ پہ آ جائے۔ آج کل تو کوئی تمیز نہیں ہے، معاشرہ ہی سارا بگڑ گیا ہے، اور حسن یہ جو دھرنے کی پیداوار ہو جاتے ہیں نا، تو ان کے اندر شرم و حیا پھر اٹھ جاتی ہے۔ غیر محرم
ڈاکٹر حکیم طبیب سے بھی ہاتھ لگا کے چیک کرنا اس کا ممنوعات میں اور محرمات میں آتا ہے۔ تو اس لیے عزت اور پردہ دار لوگ جسے کہتے ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا معیوب جانتے ہیں، تو انہیں شرط رکھی کہ بغیر ہاتھ لگائے۔ اس نے کہا کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، لے آؤ، منہ مانگی قیمت لے لو، فیس لے لو، ہدیہ لے لو، لیکن ہاتھ نہیں۔ اس نے کہا پھر ایک گائے کا بندوبست کرو، ہاتھ بھی نکلاؤ گا کچھ بھی نہیں، گائے کا بندوبست کرو۔ ایک گائے لائی گئی، اس کو 3 سے 4 دن بھوکا رکھا گیا، اور جب بھوک سے بالکل اس کا پیٹ یوں ایسے جڑ گیا تو اس حکیم نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ، اپنی لڑکی کو اٹھاؤ اور اس کے اوپر جس طرح گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں نا اس طرح اس کے اوپر بٹھاؤ، بٹھا کے اس کے نیچے سے پاؤں بندھوا دیے، اور پھر گائے کو نمک والا پانی پلایا، چارہ دیا۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جب اس نے پانی پیا اور چارہ خوب اس کا پیٹ پھیل گیا آہستہ آہستہ آہستہ، تو پھر اس کے وہ جو اترے ہوئے جوڑ تھے وہ آہستہ 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 اپنی جگہ پہ آنے لگے۔ یہ ایسے دانا عقل مند قسم کے لوگ ہوتے تھے جو مریض کے چہرے کو دیکھ کر، رنگ کو دیکھ کر، خود مریض یہاں بیٹھا تو قارورہ بھیج دیتے تھے، قارورہ، اس قارورے کو دیکھ کر حکیم تشخیص کر لیا کرتے تھے۔ یہ حکمت ہے، یہ علاج ہے۔ بندے کو مشین میں ڈالا، بٹن پریس کیا، رزلٹ آ گیا، ہو یا نہ ہو، یہ خود ایک عمل ہوتا ہے۔ میں مذاق کے طور پر کہتا ہوں، مذاق کے طور پر، حقیقت میں نہیں۔ ایک بندہ تھا نا جس کے ساتھ میرا ایسی گپ شپ ہوتی تھی، یہ جو بلڈ پریشر چیک کرنے والی مشین ہوتی ہے نا، میں نے کہا اس کو بازو پہ باندھنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھ کے پریشر کریں، وہ بھی تو سوئنگ گھومے گی نا، وہ تو پریشر کی وجہ سے گھومتی ہے، اس کے بلڈ پریشر ہو یا نہ ہو گھومتی تو ہے، وہ پریشر کی وجہ سے وہ اس کا گھومنا ہوتا ہے۔ وہ جو کانوں میں لگا کے کیا کرتے ہیں، دھڑکن کو چیک کرتے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ہے اس میٹر کا گھومنا۔ تو بات یہ ہے کہ عقل مندی اور دانائی کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہاں تو ماشاءاللہ آج کل ایسے ہی ڈاکٹر آ گئے ہیں، مرے ہوئے بندے کا علاج کر دیتے ہیں۔ جہاں نکل گئے، فیس جمع کرواؤ، چند گھنٹوں کے بعد فارم پہ سائن کرو، چند گھنٹوں کے بعد وہ جی ہم نے بہت کوشش کی ہے، اللہ کی مرضی نہیں بچا سکی۔ تو اس لیے عقل مندی اور دانائی کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکمتی عمل کو اپنایا جائے اور بڑے بڑے کلینک پہ جا کر پیسے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بس سمجھنے اور عمل کی توفیق فرمائے۔